السلام علیکم. آج بروز منگل 28 نومبر. RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. متحدہ عرب امارات سے $25 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ. UAE کے امیر، وزیر اعظم اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی موجودگی میں معاہدوں پر دستخط. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 2 روزہ دورہ کویت. $10 ارب کے 7 معاہدے ہوں گے. دوست ملکوں کے بڑے معاہدوں کے مثبت اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی آنے لگے. 100 انڈیکس 60,000 کی حد عبور کر گیا. پاکستان کو بڑھتے قرض کے ساتھ 6 بڑے مسائل کا سامنا ہے. IMF وفد کی نشاندہی. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی مشترکہ مشق فجر الشرق 5 کا انعقاد. کویت، بحرین اور عراق کے فوجی دستے بھی شریک. غزہ جنگ بندی میں توسیع، شہریوں میں خوشی کی لہر. امدادی کاموں میں تیزی، فریقین میں قیدیوں کا تبادلہ. مستقل جنگ بندی کے لیے پس پردہ مذاکرات. بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں حکومتی عذاب کا شکار. عام انتخابات سے قبل 10,000 سیاسی کارکن گرفتار. ماحولیاتی تبدیلی پر 28ویں کوپ کانفرنس. متحدہ عرب امارات کی سربراہی میں 200 ملکوں کے سربراہان اور مندوب سر جوڑ کر بیٹھیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کے بقیہ حصے کی جانب. خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے قیام کی افادیت سر چڑھ کر بولنے لگی. وزیر اعظم کے دورہ عرب امارات میں 20 سے $25 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے MOUs پر دستخط ہو گئے. UAE پاکستان میں توانائی، پورٹ آپریشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا، جس کا حجم تقریباً 20 سے $25 ارب ہوگا. SIFC سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کی سہولت فراہم کرے گی. مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے موقع پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان موجود تھے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کے شکر گزار ہیں. UAE 18 لاکھ پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے. جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے گہرے برادرانہ تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں. اسٹریٹجک تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں. مختلف شعبوں میں معاہدے ہمارے قریبی تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 28ویں کوپ کانفرنس آف ایئرز کے لیے UAE کی صدارت کے لیے مکمل حمایت کرنے کا اعادہ کیا. کوپ کانفرنس 30 نومبر سے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دبئی میں 2 ہفتے تک جاری رہے گی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع، سول اور عسکری قیادت کی کوششوں کے ثمرات آنے لگے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے کویت کے 2 روزہ دورے کے دوران $10 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے. متحدہ عرب امارات کے بعد کویت بھی پاکستان میں مختلف شعبوں میں بھاری سرمایہ کاری کرے گا. کویت انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، فوڈ سیکیورٹی، توانائی، مینگرووز کے جنگلات اور آبی ذخائر کے شعبوں میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. جبکہ دفاع اور افرادی قوت کی فراہمی سے متعلق بھی معاملات طے کیے جائیں گے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنے دورے میں کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح اور وزیر اعظم شیخ احمد نواف ال احمد الصباح سے ملاقات کریں گے، جن کی موجودگی میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. پاکستان اور کویت کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات کو 6 عشرے گزر چکے ہیں. 2023 کو سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے طور پر منایا جا رہا ہے. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 60,000 پوائنٹس عبور کر گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ریکارڈ تیزی سامنے آئی جب 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 780 پوائنٹس کے اضافے کے بعد
60,591 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह में स्टॉक मार्केट के जरिए 0.9 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी हुई है, जबकि आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए पर बरकरार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। इस रकम से पंजाब में पानी की सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और सॉलिड वेस्ट मंसूबों पर भी काम होगा। पाकिस्तान ज़राअत बढ़ाए, इंसानी वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, बच्चों की इब्तदाई तालीम पर तवज्जो दे, बढ़ते कर्ज पर काबू पाए तो मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। IMF के वफ़द ने 6 बड़े मसाइल की निशानदही कर दी। IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान के मालियाती शोबों के हुक्काम से 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात करेगा। इब्तदाई बैठक में आलमी बैंक के वफ़द ने 6 बड़े मसाइल की निशानदही कर दी, जिसमें बच्चों की इब्तदाई तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान का कर्जा GDP के 78% तक पहुंच गया है, जो इंतहाई खतरनाक है। पॉलिसी में अदम तसलसल से बरामदात का फुकदान है। ज़रई शोबा जमूद का शिकार है, पैदावार बढ़ाई नहीं जा रही। ज़रई शोबे का GDP में 23% हिस्सा है और ये 40% रोजगार फराहम करता है। तवानाई का शोबा भारी गर्दिशी कर्जे का बोझ लिए हुए है। सरकारी शोबा गैर मुअस्सर हो चुका है। पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज की मुश्तरका मश्क फजरुल शर्क 5 का इनेकाद। कुवैत, बहरीन और इराक के फौजी दस्ते भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का मकसद बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। मश्क से एक दूसरे के तजर्बात और सलाहियतों से इस्तेफादा करने का मौका मिलता है। दहशतगर्दी से निमटने की तैयारी के लिए फजरुल शर्क 5 में बहरीन, इराक, कुवैत और पाकिस्तान के फौजी दस्ते भी शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।